اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نویں جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم عابد مناوری صاحب کی دوسری غزل پڑھیں گے اور اس غزل کی تشریح سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے اس کی پہلی غزل پڑھی۔ میں پہلے یہ غزل آپ کے لیے پڑھوں گا۔ میرے آنگن سے کبھی ہو کے نہ گزرا سورج، راستہ اپنا کسی دن تو بدلتا سورج، دن جو نکلا بیچ تو چھپائے رہے غم کے بادل، دل کی نگری پہ کبھی کھل کے نہ چمکا سورج، کہا زن ہے میری ہار پہ دشمن میرا، پردے شب ہے پھر ایک بار نکلا سورج، ایک طرف رات کے شیدہ مہو انجم کتنے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج، غیر ممکن ہے شب غم کی صحرا اے عابد، کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج۔ میرے آنگن سے کبھی ہو کے نہ گزرا سورج، راستہ اپنا کسی دن تو بدلتا سورج۔ یہ شعر اس غزل کا مطلع ہے۔ اس میں شاعر اپنی بدقسمتی پر نالہ ہو کر کہتا ہے، شاعر اپنی بدقسمتی اپنی بدنصیبی پہ نالہ ہے اور فرماتا ہے سورج کبھی میرے گھر کے صحن سے ہو کے نہیں گزرا، لیکن یعنی مجھے کبھی خوشی نصیب نہ ہوئی، اس لیے میرا گھر روشنی اور دھوپ سے محروم رہتا ہے۔ کاش ایسا ہوتا، سورج کسی دن اپنی راہ بدل کر میرے گھر کے صحن سے بھی گزرتا، تاکہ میرا گھر بھی روشن ہوتا، تاکہ میرا گھر بھی روشن یعنی مجھے بھی خوشی میسر ہوتی، مجھے بھی کبھی خوشی میسر ہوتی۔ دوسرا شعر، دن جو نکلا بھی تو چھپائے رہے غم کے بادل، دل کی نگری پہ کبھی کھل کے نہ چمکا سورج۔ شاعر فرماتے ہیں میرے نصیب میں تو سیاہ راتیں ہی تھیں، میرے مقدر میں میرے نصیب میں صرف سیاہ راتیں ہی تھیں، کبھی اگر دن نکلا بھی تو پھر بادل سورج کو گھیرے رہے اور میرے دل کے شہر پہ کبھی سورج کھل کے نہ چمکا، یعنی میرے دل کی نگری خوشیوں کے سورج کی روشنی سے کبھی منور نہ ہوئی، کبھی روشن نہ ہوئی، اور اس پر ہمیشہ اندھیرا ہی چھایا رہا، اس پر ہمیشہ اندھیرا ہی چھایا رہا۔ زن ہے میری ہار پہ دشمن میرا، پردے شب ہے پھر ایک بار نکلا سورج۔ شاعر اس شعر میں سورج سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میری شکست پر، میری ناکامی پر میرا دشمن کھل کے ہنس رہا تھا اور میرا مذاق اڑا رہا ہے، اس لیے شاعر سورج سے استدعا کرتا ہے، منت کرتا ہے کہ اس کی زندگی پر ناکامی اور محرومی کی وجہ سے چونکہ سیاہ رات کا پردہ پڑا ہوا ہے، اے سورج برائے کرم برائے مہربانی پھر ایک بار نکل آنا اور میری زندگی کے اندھیرے کو دور کر، اے سورج کم سے کم ایک بار تو نکل آ، تاکہ میری زندگی میں جو اندھیرا چھایا ہوا ہے میری زندگی پہ یہ کم سے کم ایک بار دور ہو جائے۔ ایک طرف رات کے شیدہ مہو انجمن کتنے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج۔ شاعر فرماتے ہیں چاند اور ستارے رات کو نکلتے ہیں، اس لیے وہ رات کے عاشق ہیں، لیکن دوسری طرف سورج اکیلا ہی دن کا چاہنے والا ہے۔ اس شعر میں رات یا اندھیرا برائی اور بدی کی علامت ہے، دن یا روشنی
अच्छाई और नेकी की अलामत है। रात बदी को फैलाने वालों की तादाद बहुत है। रात को फैलाने वालों की तादाद बहुत है। जिस तरह रात को चांद और बेशुमार तारे रात के आशिक हैं, लेकिन दिन नेकी और भलाई को बढ़ावा देने वाले बहुत कम हैं। बदी फैलाने वालों की तादाद बहुत है और नेकी फैलाने वालों की तादाद बहुत कम है। शायर ने एक तरफ दिन और सूरज और दूसरी तरफ रात और चांद तारों को अलामत के तौर पर पेश करके इस हकीकत को बयान किया है, नेक लोग दुनिया में निहायत कम हैं और बद लोग बहुत तादाद में मौजूद हैं। आखिरी शेर यानी मक्ता है इस गज़ल का। अब गैर मुमकिन है शब गम की सहरा ऐ आबिद। गैर मुमकिन है शब गम की सहर। गैर मुमकिन है शब गम की सहर ऐ आबिद, किसने मगरिब से निकलते हुए देखा सूरज। शायर गम से मगलूब हो जाते हैं और कहते हैं, गम की रात की सुबह होना नामुमकिन है। ये सुबह होना इतना ही नामुमकिन है जितना सूरज का मगरिब से निकलना। चनाच ये तय है, गम की रात कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बुकवाल गालिब, गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सैर होने तक। वसलाम। आज हम यहीं पर ही इत्तिफा करेंगे। आप तो कुछ गज़लें बाकी हैं, बाकी हम गज़लों को अब ख़त्म करने जा रहे हैं। हाँ, बस एक गज़ल आप बाकी है। एक गज़ल हम पढ़ेंगे आप प्रतियाल सिंह बेताब की जो गज़लें हैं, 2 गज़लें हैं उसके बाद हमें नज़म पे जाना है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम ये गज़ल का पोर्शन ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह।